اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کی روشنی میں اہل عرب کی سخاوت اور فیاضی کے بارے میں بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عرب کے اندر صحرا اور اس کے اندر لک و دک صحرا اور ریگستان پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے وہاں بارشیں بہت کم ہوتی تھیں، گھاس بھی بہت کم ہوتے تھے، جو بھوک زیادہ ہوتی تھی، جانوروں کو کھانے کے لیے چارہ نہیں ہوا کرتا تھا، لوگوں کے اندر غربت ہی غربت تھی۔ تو اہل عرب اس غربت کی وجہ سے پریشان بھی ہوا کرتے تھے، لیکن جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا تھا، انہیں اللہ رب العزت نے سخاوت اور فیاضی بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ ایسا کرتے تھے کہ کسی بلند ٹیلے کے اوپر آگ روشن کیا کرتے تھے، تاکہ لوگ جو صحراؤں کے اندر آئیں، جن کو کسی کھانے کی ضرورت ہو، وہ آگ کو دیکھ کر وہاں آ جایا کرے۔ پھر وہاں لوگ آتے تھے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اگر ایسا نہ ہو، وہاں نابینے بھی ہوتے تھے، ان لوگوں کا دیکھو، ان نابینوں کا خیال کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نابینا آدمی آئے اور وہ آگ کے اندر آ کر گر جائے، تو وہ ان کا اہتمام اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ آگ کے اندر ایک ایسی خوشبو وہ ڈالتے تھے جس خوشبو سے ارد گرد کا ماحول خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ جو بھی آتا تھا اسے محسوس ہوا جاتا تھا کہ یہاں لوگ بیٹھے ہیں، یہاں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تو برادران اسلام، عرب کے صحراؤں کے اندر آنے والے لوگ وہاں آتے، وہ لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے، وہ لوگ ان کے ساتھ سخاوت سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو اسی کو لے کر ایک شاعر نے اپنے غلام کو کہا، اوقد فإن اللیل لیل کر وریح یا واقد ریح سر اللہ یرا نارک من یمر ان جلبت ضیفا فانت حر۔ اس نے اپنے غلام کو مخاطب کر کے کہا، اے واقد، اونچے ٹیلے پر آگ کو جلا، کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے اور سرد ہوائیں چل رہی ہے، شاید کوئی گزرنے والا تیری آگ کو دیکھ لے، اگر اس آگ نے کسی مہمان کو اپنی طرف کھینچ لیا، فانت حر، تو تو آزاد ہو جائے گا۔ برادران اسلام، وہ صرف اونچی جگہوں پر آگ ہی نہیں جلایا کرتے تھے، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور طریقہ کار تھا، انہوں نے کتے پال رکھے تھے، اور کتوں کو پالنے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ وہ ان کے جانوروں کی رکھوالی کیا کرتے تھے، ان کے جانوروں کا خیال کیا کرتے تھے، لیکن ایک مقصد ان کا یہ بھی تھا کہ کتے رات کے وقت بھونکیں کہ ان کے بھونکنے کی وجہ سے ان کی آواز دور دراز تک جائے گی۔ جب لوگوں کے کانوں تک ان کتوں کی آواز جائے گی تو لوگ آسانی سے ان جو جگہ تھی وہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے۔ ایک شاعر نے اپنے کتے کے بارے میں اپنے بیٹے کو وصیت کرتی ہوئی کہا، اوصیک خیرا بہ فإن لہ خلائقا لا ازال احمدها یدل ضیفی علی فی غسق اللیل اذا النار نام موقدها۔ اے بیٹے، میں تجھے اس کتے کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کیونکہ اس میں ایسی خوبیاں ہیں جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ یہ رات کی تاریکی میں میرے مہمان کو اس وقت میرے پاس لے کر آتا ہے جب آگ کے جلانے والا سو جایا کرتا ہے۔ تو برادران اسلام، ان لوگوں کے طریقہ کار کو دیکھو کہ ہر اس چیز کو ایک ساتھ بھی وہ محبت کرتے ہیں جو مہمانوں کو ان کی طرف کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت اہم واقعہ ہے ان کی سخاوت کا، سماعت فرمائیے۔ سالم بن کافان کے پاس اس کی بیوی کا بھائی آیا۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے کیا کیا، ایک اونٹ کھول کر اس کو دے دیا، اپنی بیوی کو کہا کہ رسی لے کر آؤ۔ بیوی رسی لے کر آئی، رسی اس اونٹ کے گلے میں ڈال دی۔ تو برادران اسلام، پھر اس نے دوسرا اونٹ کھول کے دیا، پھر اپنی بیوی سے رسی کا مطالبہ کیا، پھر تیسرا اونٹ کھول کے دیا، پھر اپنی بیوی سے رسی کا مطالبہ کیا۔ جب بار بار مطالبہ کرنے لگا تو بیوی کہنے لگی کہ اب میرے پاس تو رسیاں موجود نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تم اس طرح، اس نے پھر بدی یہ شعر پڑھا کہ لا تعذلینی فی العطاء ویسری لکل بعیر جاء طالبہ حبلا
فإنی لا تبکی علیہ اقالها اذا شبیت من رود اوطانها بقلا فلم ارا مثل الابل مالا لمتقن ولا مثل ایام العقوق لہا سبلا۔ تو برادران اسلام، ایک تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا کام ہے اونٹوں کا عطا کرنا دینا اور تیرا کام ہے رسیوں کا مہیا کرنا۔ تو اسی وقت بیوی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر اپنے خامد کو دے دیا، کہا کہ یہ لو، اس کو کاٹ کر تم رسیاں بناتے چلے جاؤ اور اونٹ دیتے چلے جاؤ۔ پھر اس نے شعر میں کہا تو مجھے بخشش و عطا میں ملامت نہ کرنا، اور اونٹ کا طلب کرنے والا جب بھی کوئی آئے تو اس کے لیے رسی مہیا کرنا، کیونکہ اونٹوں کے بچے جب تک انہیں چرنے کے لیے سبز گھاس ملتا رہے میری موت پر بھی نہیں روئیں گے۔ میں اونٹوں کی مانند کوئی دوسرا مال نہیں دیکھتا جس کو بچا کر اپنے پاس رکھا جائے، اور جب حق ادا کرنے کا وقت آئے تو ان سے بہتر اور کوئی ذریعہ ہو نہیں ہے۔ اس کی بیوی بھی سخاوت اور فساد میں اپنے خامد سے کم نہ تھی۔ یہ شعر سن کر اس کی شاعری کی حس جو تھی وہ بھی بیدار ہوئی۔ اس نے فی البدیہہ جواب دیا کہ اس نے کہا کہ اے کافان کے فرزند، میں اس ذات کی قسم کھاتی ہوں جس نے میدانوں و پہاڑوں میں ہر چیز کی رزق و رسانی کا ذمہ لیا ہوا ہے، جب تک اونٹ اپنے پاؤں پر چلتے رہیں گے میں رسیاں بٹ کر تیار کرتی رہوں گی، تم دیتے چلے جاؤ، اور جو مانگنے کے لیے آئے اس کے سامنے بخل کا مظاہرہ نہ کرو۔ میرے پاس ان اونٹوں کے لیے رسیاں موجود پاؤ گے اور ساری علتیں دور ہو جائیں گی۔ تو برادران اسلام دیکھو، ان لوگوں نے اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنا کے رکھا تھا، اگر خاوند سخاوت کرتے ہیں تو بیویاں اس سے بڑھ کر آگے سخاوت میں بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر نقل فرمایا ہے، جو ان کی سخاوت میں انتہا کو پہنچتا ہے۔ انسان جب پڑھتا ہے سنتا ہے تو انسان کی عقل جو ہے دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ابو ریاش لکھتا ہے کہ امیلہ فزاری ابن انقا فزاری کے پاس سے گزرا، وہ اپنی بکریوں کے لیے گھاس کاٹ رہا تھا۔ امیلہ نے پوچھا، آئے ابن انقا تمہاری یہ حالت کیسی ہو چکی ہے، تمہارے ساتھ کیا حال ہو چکا ہے؟ تو ابن انقا کہنے لگا کہ اے امیلہ، جب لوگ جو خاندان والے ہوتے ہیں، جب بھائی ہوتے ہیں، جب منہ مول لیں اپنے بھائیوں سے، اور جب تم جیسے لوگ کنجوسی کرنے لگ جائیں، بخل کرنے لگ جائیں، تو پھر ہمارا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا امیلہ نے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کل انشاءاللہ سورج نکلنے سے پہلے سورج نکلنے تک تم اور ہم ہماری طرح ہی ہو جاؤ گے، تم اور ہم برابر ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، اور ابن انقا بھی گھر ہی چلا گیا۔ جب دونوں گھر گئے، ابن انقا کو رات کو نیند نہ آئی، اسی سوچ میں پڑا رہا۔ اس کی بیوی حیران ہوئی، بیوی نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اسے سارا واقعہ سنایا۔ تو بیوی نے کہا تم کن سوچوں میں پڑے ہو؟ وہ ایک نوجوان تھا، نوجوانی کی مدہوشی میں اس نے سب کچھ کہہ دیا۔ بالآخر رات گزر گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو اس کی بیٹی نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو، تم اس کے پاس جاؤ، امیلہ کے پاس، اس سے جا کر اس کے جو وعدہ ہے اس کو یاد دلاؤ۔ تو اس نے بھی یہی کہا جواب میں کہ اس نے جوانی کے عالم میں، جوانی کے مدہوشی میں یہ کہہ دیا ہے۔ پتہ نہیں وہ ایسا کرتا ہی ہے یا نہیں کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دور سے ایک انسان نظر آتا ہے جس کے پاس کثیر تعداد میں گھوڑے بھی ہیں، جس کے پاس کثیر تعداد میں بکریاں بھی ہیں، اور جس کے پاس کثیر تعداد میں بہت سے جانور غلام بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں۔ تو برادران اسلام وہ بہت سے جانور، غلام، لونڈیاں اور لے کر جب آتا ہے تو وہ اس کو بلا کر کہتا ہے کہ اے ابن انقا آؤ، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، یہ سارا میرا مال موجود ہے، اس کو دو حصے کرتے ہیں، ایک حصہ تم لے لو اور ایک حصہ میں لے لیتا ہوں۔ تو برادران اسلام دیکھو سخاوت کی کتنی اعلیٰ مثال ہے کہ آج انسان ایک چیز کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ عرب لوگوں کے اندر اتنی سخاوت پائی جاتی تھی کہ اپنا آدھا مال اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔
تو اسی طرح برادران اسلام عرب کے اندر بہت سے مشہور لوگ ایسے ہیں جن کی سخاوت کے اندر آج بھی بطور ضرب المثل ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں حاتم طائی کا ایک نام ہے، ایک نام کعب بن ماما کا ہے، ایک نام اوس بن حارثہ کا ہے، حرم بن سنان کا ہے، عبداللہ بن جدعان کا ہے۔ حضرات محترم، ان کے نام و کرم اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ آج بھی لوگوں کی زبانوں کے اوپر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے حاتم طائی کا ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حاتم طائی سخاوت میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط سالی کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوئی، جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ تو ایک دن ایسا بھی، ایک رات ایسی بھی آئی کہ حاتم کے گھر بھی کچھ کھانے کے لیے نہ تھا۔ حاتم کے بچے رو رہے تھے، رونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حاتم اپنے بیٹے کو نیند کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا، لوڑیاں دے رہا تھا، دلاسے دے رہا تھا۔ اس کی بیوی اپنی بیٹی کو سلا رہی تھی کہ اچانک بچے سو جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو تسلی دیتا ہے، بیوی کو حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ بیوی جب دیکھتی ہے کہ میرا خامد پریشان ہے، بیوی بھی ایسے لمحات کوشش کرتی ہے، ایسے لمحات میں کہ وہ سونے لگے اور اپنے خامد کے اوپر یہ ظاہر کرے میں سو گئی ہوں۔ خامد بار بار پوچھتا ہے، حاتم بار بار پوچھتا ہے جاگ رہی ہو؟ وہ آواز نہیں دیتی کہ کہیں ایسے معلوم نہ ہو کہ میں جاگ رہی ہوں۔ اچانک کیا دیکھتی ہے اس کی بیوی کہ اس کا خاوند حاتم جو ہے وہ باہر دیکھتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز آ رہی ہے۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ ایک عورت ہوتی ہے۔ وہ عورت آ کے کہتی ہے حاتم کو مخاطب کر کے کہ اے حاتم، میرے ایسے بچوں کے پاس سے آ رہی ہوں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جاؤ تم بچوں کو لے کر آؤ، آج میں ان کو کھانا ایسا کھلاؤں گا، سیر بھر کر کھلاؤں گا۔ جب اس نے ایسا کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ حاتم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تیرے بچے ساری رات روگ روگ کر سو گئے ہیں، ان کے کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں تھا، تو نے ان کو بلا لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فوراً اٹھا، اپنی گھوڑی کو ذبح کیا، اپنی گھوڑی کو ذبح کرنے کے بعد آگ جلائی، آگ کے اوپر اپنی گھوڑی کا گوشت کو اس کو بھون کر تیار کیا۔ وہ عورت اپنے بچوں کو لے کر آتی ہے، آپ نے کہا اسے کھاؤ، اور اپنی بیوی کو کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھی جگاؤ، ان کو بھی کہو کہ یہاں سے سیر بھر کر کھائے، دل کھول کے کھائے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو کمینگی ہوگی، اگر ہم لوگ کھاتے رہے لیکن ہمارے خاندان والے بھوکے پڑے رہے۔ وہ اپنے خاندان والوں کے گھر جاتا ہے، ایک ایک دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے، آؤ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، وہاں لوگوں کے لیے ضیافت ہے، آؤ کھانا کھا جاؤ۔ تمام خاندان والے آتے ہیں وہاں کھانا کھانے کے لیے۔ جب وہ وہاں کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، سب پیٹ بھر کے کھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، ایک ایسی مثال ہے، لیکن پھر بھی حاتم طائی کو دیکھو، حاتم طائی ایک کونے کے اندر اپنا چہرہ ڈھانپ کے بیٹھا رہتا ہے، وہ ایک لقمہ بھی نہیں کھاتا۔ تو برادران اسلام، وہ ایسے لوگ تھے، خود تو بھوکا رہنا پسند کرتے تھے، لیکن جو آدمی ان کے گھر میں آ جاتا اس کو کبھی بھوکا واپس نہیں جانے دیتے تھے۔ تو برادران اسلام، حاتم طائی کا ایک واقعہ ایسا بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حاتم طائی ایسا سخی تھا کہ اگر آج بھی کوئی اس کی قبر پر جائے، لوگوں کے اندر مشہور تھا، وہ اپنی قبر پر آنے والوں کو بھی بھوکا نہیں جانے دیتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ ایک غلام ہے محرر، وہ لکھتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک گروہ حاتم کی قبر کے پاس سے گزرا، ان کے نزدیک انہوں نے رات بسر کرنے کے لیے پڑاؤ کیا۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام ابو الخیبری تھا اٹھا، اس نے آ کر حاتم طائی کی قبر کے اوپر لاتیں مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا ارے تم یہ کیا کر رہے ہو، اس قبر والے سے تم کیا باتیں کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حاتم طائی کو قبر کو لاتیں مار کر میں نے سنا ہے کہ کوئی بھی اگر تمہاری قبر کے پاس آتا ہے کبھی بھوکا نہیں جاتا، تم اس کو کھانا کھلاتے ہو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا، لوگوں نے اس کو منع کیا، آپ نے کہا میں نے ایسا سنا ہوا ہے۔ وہ سو گیا، سونے کے اندر وہ کیا دیکھتا ہے کہ حاتم طائی اس کے خواب کے اندر آتا ہے، اور وہ اس کے جو جانور تھا، جو اس کی اونٹنی تھی، اس کے کوچے کاٹ دیتا ہے۔ اس کو بیداری کے عالم میں جب آتا ہے وہ واویلا کہنا شروع کر دیتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے۔ ساتھی جمع ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ وہ اپنے خواب کا ماجرا سناتا ہے۔ جب وہ لوگ اس کی اونٹنی کے پاس جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، واقعی اس کا پاؤں جو ہے
کٹا ہوا ہے، ان لوگوں نے اس کی اونٹنی کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو پکایا، پکانے کے بعد اس کو خوب سیر ہو کر کھایا، پھر وہ اس آدمی کو ابو الخیبری کو لے کر اب ساتھ چلے گئے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ عدی بن حاتم آ رہا ہے، جو کہ حاتم کا بیٹا تھا، اس اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ اس نے روکا، قافلے والوں کو پوچھا تمہارے اندر ابو الخیبری کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں ابو الخیبری۔ تو حاتم کے بیٹے عدی نے کہا کہ آج رات میرا باپ مجھے خواب میں ملا ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے، اور مجھے کہا ہے کہ میرا ایک میزبان آ رہا ہے، اس کی سواری جو ہے میں نے ذبح کر کے لوگوں کے کھانے کے لیے مہیا کر دی ہے، یہ اونٹ اس کو دے دینا تاکہ اس کے اوپر وہ سوار ہو کر چلا جائے۔ تو برادران اسلام دیکھو وہ لوگ کتنی سخاوت کا اندازہ لگاؤ، وہ لوگ کتنی سخاوت کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اندر اپنا لجپال نبی، ان کے اندر اپنا بڑا سخی نبی بھیجا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا نبی ایسے معاشرے کے اندر تشریف لایا ہے جو معاشرہ بڑی سخاوت کے اندر مشہور ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کے عالم ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔